کا انسان تصور کر سکتا، وہ تمام برائیاں اس زمانے کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر پائی جاتی۔ ایسے زمانے کے اندر کہ جس کو دور حاضر کے اندر زمانے جاہلیت کہا جاتا، لوگوں کو وحش، لوگوں کو درندہ، لوگوں کو غیر مہذب کہا جاتا۔ اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کا اقرار کر لو، فلاحیاب ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے، ان کو پریشانی ہوئی، آپ کی مخالفت شروع کر دی، مختلف طریقوں سے آپ کو ستایا جانے لگا، آپ کو رسوا کیا جانے لگا، آپ کو ذلیل کیا جانے لگا، حتیٰ کہ آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، صرف ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت اور آپ کے وجود کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کے سینے کے اندر جو دل دھڑکتا تھا، دل جو بے چین رہتا تھا، دل جو مضطرب اور بے قرار رہا کرتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے عقلوں کے وہ مرید ہو چکے تھے، اپنے خواہشوں کے پیروکار ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کو سمجھاتے، جتنا لوگوں کی طرف آپ میلان رکھتے، ان کو مختلف طریقوں سے راہ ہدایت پر لاتے، صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے، اتنے ہی یہ لوگ آپ کے نافرمان، آپ کے مخالف ہوتے چلے جاتے، تو آپ کو تکلیف پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا میرا لاڈلا انہی کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ارباب انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قوم آپ کو ستا رہی ہے، اگر قوم آپ کو پریشان کر رہی ہے، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ انہیں راہ نجات دکھلانا چاہتے ہیں، راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور یہ اس سے بھاگے چلے جاتے ہیں، اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو آپ ملول نہ ہو، اپنے سے پہلے انبیاؤں کا حال دیکھ لیجئے کہ لوگ آئے، ان کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا، ان لوگوں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے مخالفت کی، کسی نے جھٹلایا، کسی نے تکذیب کی، کسی نے مخالفت کی، کسی نے ان کو قتل تک کر ڈالا، اتنا پریشان کیا۔ تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ اگر یہ قوم آپ کو ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو آپ اس سے ملول نہ ہونا۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو کیسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا کہ قوم کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے ان کو مچھلی تک کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا گیا۔ یہ تمام واقعات جو قرآن کریم نے ذکر کیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دلاسا کے لیے، اور اس امت مسلمہ کے لیے سبق اور درس کے لیے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یونس علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، عذاب ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگا، جیسے ہی ان کو احساس ہوا فوراً توبہ کی، رجوع الی اللہ کی طرف گامزن ہو گئے، تو اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔
اگر اللہ رب العزت چاہتے تو دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ہی ایمان کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ تمام کو چاہے پیار سے ایمان میں آنا چاہیں پیار سے، اور اگر پیار سے نہیں آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی بھی ان کو ایمان کے اندر داخل کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مشیت کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد میں دونوں راستے ان کو دکھا دیے ہیں کہ یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اے بندے، تمہارا اختیار ہے، تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی جو ہے ایمان کے اندر داخل کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، رب کی یہ مشیت نہیں ہے، رب کا یہ حکمت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی مشیت تو یہ ہے کہ ہم نے جنت کو بھی بنایا ہے اور جہنم کو بھی بنایا ہے، اور ان دونوں مخلوق کے لیے تیسری مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں ہی کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے اور انسانوں ہی کو جہنم کے اندر داخل کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جو باغی ہیں، وہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے راہ جہنم ہے، اور جو مطیع و فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف جانے والا ہے۔ یہ ہماری مشیت کے اوپر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوئیے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی انسان بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کی مشیت کے ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دامن اسلام سے اس کو بھگا دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، ایمان ان کے رگ و ریشے کے اندر نہیں آتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے، خبث ہے، ایمان نہ لانے کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر گندگی کو ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ انسان کو ہم نے عقل سلیم سے نواز دیا ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو راہ یاب ہو جائے گا، فلاح یاب ہو جائے گا، اور اگر اسی عقل کو غلط استعمال کرے گا تو وہ راہ نہیں پا سکتا ہے، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو سکتا ہے۔ دونوں من جانب اللہ ہے، انسان کو اختیار دیا، چاہے اس والے راستے اور چاہے اس والے راستے، دونوں سے کو چاہے اختیار کر کے چلنا شروع کر دے۔ اگر راہ مستقیم کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی، اور اگر تم اس سے بھٹک کر کے گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہو تو گندگی والے راستے کی طرف تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس وقت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں غور کر لو۔ اگر تمہیں اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے، تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، تو زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور کر لو کہ آسمان کو کیسے ہم نے روک رکھا ہے، زمین کو کیسے سطح کے طریقے پر بچھا رکھا ہے، اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے کیسے ہموار کر دیا ہے، تمہاری مرضی منشا کے مطابق یہ کر دیا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان کے اندر جتنے خلا ہیں ان تمام کو دیکھ لیجئے،
لیے کہ ان کو چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے جگمگا دیا ہے، روشن کر دیا ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ ان کو دیکھ نہیں سکتے ہو؟ کیا کسی انسان کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک سیارہ تیار کر سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کے یہ بس کی ہے کہ چاند جیسی مخلوق بنا سکتا ہے کہ اس کی روشنی کو تمہارے لیے خوبی والی بنا دیا، میٹھی اور مدھم روشنی بنا دی ہے؟ آپ سورج کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق کبھی اس کے اندر تمازت کو تیز کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کی گرمی کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، کبھی وہ تمہارے اوپر پڑتی ہے تو آپ پریشان ہو کے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس سے کی کرنوں سے، شعاؤں سے اپنے بدن کو تاپتے ہو۔ یہ کسی انسان کی، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھی تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارا رب کوئی نہ کوئی ہے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے، کتنی ہے رات اور دن کو دیکھ لیجئے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ جو دن کے اندر کام سکون ہوتا ہے وہ رات کو میسر نہیں ہو سکتا ہے، جو رات کو آپ کو راحت و اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دن کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اوقاتوں کے اندر یہ تاثیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کریم کا کام ہے، اسی کی قدرت ہے۔ اسی کو دیکھ کر کے تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہو تو کہہ دیجئے وما تغنی الآیات والنذر، اللہ کی نشانیاں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں۔ جو ڈرانے والے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لگتے ہیں، نہ تو نشانیوں سے وہ ڈرتے ہیں، نہ رسولوں کی باتوں سے، نہ نذیروں کے ڈرانے سے کوئی انہیں خوف نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا اے محمد یہ آپ کا قصور نہیں کہ اگر آپ کی امت ایمان نہیں لاتی ہے، یہی لوگ ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ چوتھی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ، جن لوگوں نے آپ سے مختلف مطالبے کیے تھے، کسی نے یہ کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، کسی نے یہ کہا کہ تھوڑا پانی زیادہ ہو جائے، کسی نے یہ کہا تھوڑا کھانا زیادہ ہو جائے، جنہوں نے مطالبے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا کہ معجزات مطالبے سے اگر ہو جائیں اور اسے پورا نہ کیا جائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معجزات کے ذریعے سے بھی ڈرایا ہے اور اسی طریقے سے جہنم سے بھی ڈرایا، آخرت سے بھی ڈرایا اور جنت کی بشارت دے کر کے، اللہ کا قرب کا واسطہ دے کر کے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی سعی کی۔ اس کے باوجود جب یہ نہیں مانے تو اب کہا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ آپ اب ان سے کہہ دیجئے کچھ نہیں ہونے والا، تمہارے سامنے ڈرا بھی دیا، تمہارے سامنے بشارت بھی دے دی، تمہیں عقل بھی ہے، آپ کوئی پگلے نہیں ہو، مجنو دیوانے نہیں ہو، آپ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اب تمہارا انتظار کرنا بے سود ہے، اب تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی طرح تمہارے دن ہیں جو اب سے پہلے گزر چکے ہیں، بس آپ کا کام یہ ہے تم بھی انتظار کرو۔ اے رسول آپ بھی ان کے ساتھ میں انتظار کیجئے، کہا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اب تو رب کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ اب تو رب نے جو ایک دن متعین کر رکھا ہے جس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، جس کا تم لوگ انکار کرتے ہو، جس کو تم مانتے نہیں ہو، لیکن میں مانتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا سمجھانا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا بتلانا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، رب ہمارے اور تمہارے درمیان کے اندر فیصلہ فرما دے گا۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، کبھی تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہوتی ہے کہ دنیا ہی کے اندر ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے اندر ہوا ہے۔
ساری دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ میدان بدر کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چند لوگ فتح یاب بھی ہو سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب نے دیکھا ہے کہ وہی چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت اور آزمائش تھی، ان لوگوں نے اس معرکے کو فتح کر لیا اور اسلام کو بلندی عنایت کی گئی ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیا ہے۔ تو یہاں 5ویں آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں ثم ننجی رسلنا، جن لوگوں کو ہم رسول بنا کر کے بھیجتے ہیں ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، لوگوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا کذالک، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ہم ان کو بھی نجات دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انہیں عذاب سے بچائیں گے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ رسولوں کو بچانا، رسولوں کے نائبین کو بچانا، مومنین کی حفاظت کرنا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اس امت کے لیے کتنا عظیم سرمایہ ہے کہ اللہ چاہتے تو جو چاہے وہ کر دیتے، لیکن اس امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے راستے کو اپنائے رکھا تو نجات دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر عمل کرتے رہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اوپر عامل ہو جاؤ، جو رسول نے بتایا اس کو کرتے رہو، جس کام سے رکنے کا حکم دے دیا اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں سے جب آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس کلمے کی جانب کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں وہ برابر ہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اقرار نہیں کیا ہے، تو اب اس آیت کریمہ کے اندر کہا جا رہا ہے اگر تمہیں شک ہے اس دین کے اندر جو دین میں لے کر کے آیا ہوں، جس دین کو میرے رب نے مجھے لے کر کے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر اس دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرا دیا، ہمارا کام سمجھانا ہی تو ہے، ہمارا کام بتلانا ہی تو ہے۔ اگر آپ کو شک ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو اس کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، جو نہ تمہارا بھلا کر سکتا ہے نہ تمہیں ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں کھینچ لیتا ہے، تمہیں وفات دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے، مکلف کیا ہے ان اکون من المؤمنین، بس میں مومنین ہی بن کر کے رہوں، کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے میں اس سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تقریروں کے اندر سنا ہوگا کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ اگر آپ چاہو کہ سب سے حسین و جمیل عورت سے میری شادی ہو جائے تو دنیا کے اندر جو خوبصورت لڑکی ہوگی وہ آپ کے نکاح کے اندر لا کر کے دے دی جائے گی، اور اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے حاکم بن جاؤ، سلطان اور بادشاہ بن جاؤ، اگر تمہیں حکمرانی مطلوب ہے تو ہم ابھی تمہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دولت کے انبار تمہارے پاس ہو، خزانے تمہارے پاس ہو، لامحدود چیزیں تمہارے پاس میں ہو، تو ساری کی ساری سونے جواہرات کی چیزیں لا کر کے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، بس تم لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو۔ امرت ان اکون من المؤمنین،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تم عورت کا مجھے لالچ دے رہے ہو، تم مال و دولت کا مجھے لالچ دے رہے ہو، تم سلطانی اور حکمرانی کا مجھے جھانسا دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر تم ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دو گے تب بھی میں یوں نہیں کہوں گا کہ میں رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ مجھے تو حکم ملا ہے میرے رب کی طرف سے کہ بس میں ایمان والا رہوں۔ یہ ہے مومن کی شان کہ مومن ڈگمگاتا نہیں ہے، پھسلتا نہیں ہے۔ مومن نے اگر اپنے رب کا راستہ اپنا لیا ہے تو اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ ہاں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، ظاہر کے اندر تو لباس بدل لیتے ہیں، نیچا کرتا اونچا پاجامہ پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، دوسروں سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ شان مومن نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے حبیب کے طریقے کو دے کے حبیب کہہ رہا ہے امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین ہی رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا رخ دین کی طرف رکھ حنیف کے طرح۔ حنیف کہتے ہیں جو مائل بہ صداقت اور مائل بہ یقین ہوا کرتا ہے، یعنی ایسے دین کی طرف اپنا رخ رکھ جو پسندیدہ ہے، مرغوب ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کی پرستش کرنے والے ہیں آپ ان میں سے مت ہو جانا۔ بفرض محال وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی نہیں ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، لیکن حقیقت کے اندر آپ کو نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ میرا محبوب کبھی مجھ سے پھر نہیں سکتا ہے، میرا رب کبھی ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ میں نے جس کو حبیب اور لاڈلا بنایا ہے، جسے معراج کا اعزاز بخشا ہے، وہ کبھی میرے راستے سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن امت کو درس دینے کے لیے، ہم جیسوں کو بتلانے کے لیے نبی کو مخاطب کر کے یوں کہہ رہے ہیں اللہ فَإِن فَعَلْتَ، اے محمد اگر بفرض محال تم نے ایسا کر لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنے والے ہو گئے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ تم ہمارے لاڈلے ہو یا ہمارے محبوب ہو، تم خاتم النبیین ہو یا کیا ہو، پھر تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب رب نے اپنے حبیب کو یہ وارننگ دے دی، اپنے حبیب کو یہ ڈانٹ اور ڈپٹ اور دھمکی دے دی کہ اگر تم نے مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنین کا راستہ اختیار کیا تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ظالمین کا ہوتا ہے۔ تو ہم جیسوں کا کیا حال؟ ہمارا حال کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان ہمارا کہاں ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا حال کہاں ہے؟ اگر کوئی ہمیں ڈرا دے اور یہ کہہ دے قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو ہم بند کر کے گھر میں جا کے گھس کے بیٹھ جائیں گے، کیسے مومن ہو تم؟ نہیں، تمہارا کام ہے تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی دوسرے بھائی کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ یہ مومن کی شان ہے، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کو تکلیف کا نہ سبب بنے نہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی آنکھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے کردار سے، نہ اس کے کسی عمل سے، نہ کسی فعل کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہی مومن کہلانے کا حقدار، وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد آپ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس تکلیف کا تم سے ازالہ کر سکے۔ اگر اللہ نے تمہیں تکلیف پہنچانے کی ٹھان لی اور آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔
اور اگر وہ خیر اور بھلائی تمہارے ساتھ میں کرنا چاہے تو کسی کی طاقت اور مجال اور جرت نہیں کہ وہ اللہ کے فضل کو لوٹا دے اور ختم کر سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا کام ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تکلیف پہنچا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راحت پہنچا دیتا ہے. اور راحت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہے ہیں هو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم سے نافرمانی ہو گئی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، بشر ہے، ناس ہے، غلطی ہونا عین فطرت ہے، لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ غفور الرحیم بھی ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آ پہنچا ہے، قرآن کریم آ چکا ہے، دین محمد آ چکا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یاد رکھے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو رہنمائی پاتا ہے ہدایت کی اس کو خود رہنمائی مل جاتی ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹک جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے راستے سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، میرا کام ہدایت دینا نہیں ہے، میرا کام تمہیں راستے پر لانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اس کا کام ہے. اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم جس کو چاہیں ایمان کی دولت سے نواز دیں اور جس کو چاہیں اس کو ایمان سے محروم کر دیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتے ہیں تو عمر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہیں، اور جب کسی کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ابو جہل بنا دیتے ہیں، اسے ابی بن کعب بنا دیتے ہیں، اور اسے جو ہے ابو لہب بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا اور کام نہیں ہے. یہی ہمارے لیے ہے، ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرنا اور لوگوں کے لیے خیر کا کام کرنا. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو صرف اس حکم کی پیروی کیجئے کہ جو حکم اور پیغام تم تک پہنچ رہا ہے، اور صبر کرتے رہیے. اگر یہ قوم آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہی ہے، تو آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ سے بہتر فیصلہ فرمانے والے کوئی نہیں ہے. سورت کے آخر کے اندر جملہ لا کر کے اس پوری امت کو یہ درس دیا کہ اگر تم راہ مستقیم پر ہو، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، صرف اس واسطے کہ تم امت مسلمہ ہو، امت مومنہ ہو، تو صبر کا دامن ہرگز مت چھوڑنا. اپنے آپ کو بے صبرہ کبھی مت بنا دینا، بلکہ تم صابر رہنا، اس کے اوپر صبر کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھیں گے تو دنیا ہی کے اندر فیصلہ فرما دیں گے، اور اگر اللہ بہتر سمجھیں گے تو آخرت کے اندر فیصلہ فرما دیں گے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اس پوری صورت کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ انسانوں، اگر تم اسلام کے دامن کے اندر پناہ لے چکے ہو تو تمہارا کام صرف دو ہے، صابر اور شاکر. تیسرا نہیں، یا تو صابر بن جانا یا شاکر. نام کا شاکر نہیں، عمل کا شاکر بننا ہے. نام کا شاکر کیسا ہوتا ہے جابر بھائی سے معلوم کرنا، وہ بتا دیں گے. ورنہ تو جو اصل کے اندر شاکر ہوتا ہے وہ بننا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرو. اگر شکر کریں گے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور کسی وجہ سے اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ صابر رہنا، شکوہ کنہ مت ہونا، پھر اللہ کا فیصلہ یقینی طور پر ہوگا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو تمام ایمان لے آئیں وہ جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ چاہتے ہیں لوگوں پر زبردستی کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
اور یہ کسی کا کام آپ کا کام نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں مگر کہ اللہ ہی کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ گندگی کو ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر ہے، اور کچھ کام نہ آئی نشانیاں اور ڈرانے والے ایسی قوم کے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، سو کچھ نہیں جس کا انتظار کیا جائے سوائے ان ایام کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے لوگوں کے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اسی طریقے سے ذمہ داری ہے ہمارے اوپر مومنین کو بچا لینے کی۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین سے، پس میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم کو اچک لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ رہوں میں مومنین میں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں قائم کروں اپنا چہرہ دین پر مائل ہو کر کے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہونا تم مشرکین میں سے، اور نہ پکارنا تم اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ بس اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر اس وقت آپ ظالمین میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے سوائے اسی کے، اور اگر اللہ تجھ کو خیر اور بھلائی پہنچائے تو کوئی اس کے فضل کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں آپ پہنچا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے، پس جس نے ہدایت چاہی پس وہ ہدایت پا لیتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جس نے گمراہی چاہی پس وہ اس پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحى الیک، اور آپ پیروی کیجئے اس حکم کی جو وحی کی گئی آپ کی جانب۔ واصبر حتی یحکم اللہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے صبر کیجئے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔